محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے تابوت سکینہ کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی، اس میں سے چند احباب نے ایک سوال کی طرف متوجہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ تابوت خالی تھا یا اس میں کوئی سامان بھی تھا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرما دیا، جو کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس صندوق میں مومنوں کے لیے اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان موجود تھا۔ ناظرین کرام، جب ہم کتب تفسیر میں توجہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کی نالین، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات شریف کی تختیوں کے چند نمونے، من اور سلوہ، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کے چند تبرکات اس میں موجود تھے۔ ناظرین کرام، یہ سامان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں انبیاء کرام کے تبرکات کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ انبیاء کرام کے تبرکات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کی نالین اللہ کی بارگاہ میں اتنا عزیز ہیں، اتنا اہم ہے، تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا کتنا بڑا سبب ہے۔ اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کا جسم بطریق اولا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب ہوگا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اگر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اقدس کہیں زیادہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب ہوگا۔ ناظرین کرام، اس روایت سے تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ قوم عمالقہ نے جب اس مقدس صندوق کی بے حرمتی اور بے ادبی کی تو اللہ کی پکڑ میں آ گئی۔ قوم عمالقہ کی 5 بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں، یہاں تک کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جتنی مصیبتیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں، ان مصیبتوں کا سبب اس مقدس صندوق کی بے حرمتی ہے۔ گویا انہیں سمجھ آ گئی کہ انبیاء کرام کے جو تبرکات اس صندوق میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ان تبرکات کی بے حرمتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے تبرکات اللہ کو اتنا محبوب ہیں، تو خود انبیاء کرام کے اجسام کتنا محبوب ہوں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جہاں بھی ہو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے، تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم اقدس جہاں بھی ہوگا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب ہوگا۔ تو وہاں پر جو بندہ اللہ کے نبی کی قبر انور پر حاضر ہوگا، یقیناً رحمتوں اور برکتوں میں جا کے کھڑا ہوگا۔ اسی طرح یہ تو انبیاء کرام وہ انبیاء ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی ہیں۔ جب
مقتدی کے تبرکات اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہیں تو خود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کے تبرکات اللہ کی بارگاہ میں کس قدر محبوب ہوں گے، یہ بھی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں سے اس بات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جس طرح انبیاء کرام کی تبرکات کی توہین اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا، اسی طرح انبیاء کرام کی قبور کی توہین بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اس سوال کا جواب چند نکات آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے تبرکات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔